बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली हैं, नया सेशन भी शुरू हो चुके हैं और आपको मालूम है कि नए सेशन के स्टार्ट ही पता लगा कि जो इस्लामियात की किताब है पुरानी वो ख़त्म कर दी गई है। अब सिंगल नेशनल कुरिकुलम जो है यकसा कौमी निसाब उस सिलसिले की जो किताब है वो 10th क्लास की मार्केट में आ चुकी है। इसका जो PDF है वो भी अवेलेबल है पंजाब कुरिकुलम की अपनी वेबसाइट पर। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर जो तजमतुल कुरान है वो भी नया आ गया मैट्रिक का। तो जैसे यानी 9th का पैटर्न अब है, ऐसे ही पैटर्न अब मैट्रिक का भी होगा और 50-50 नंबर के फालतू पेपर होंगे। तर्जमा के 9th का भी आप ऑलरेडी दे चुके हैं और अब आपने मैट्रिक में भी देना है। तो पहले मैं इसके इस्लामियात के भी 7 चैप्टर हैं, पहले इसको हम मुकम्मल करते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तजमतुल कुरान जो है वो शुरू करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं इसका बता दूं कि तरीक़ाकार क्या होगा। जैसे मैं बता चुका हूँ, यकसा कौमी नसाब है जिसको सिंगल नेशनल कुरिकुलम कहते हैं। इस्लामियात लाजमी बराए जमात दहम तस्वीर किताब की आपके सामने, यकीनन आपने मार्केट से ले ली है। अगर नहीं ली तो फिर आपको मैं इसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ये डाउनलोड हो जाएगी। छोटा सा इसका साइज़ है, कंप्रेस्ड हुई हुई है। चैप्टर नंबर 1 है कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोटल 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कुरान मजीद हदीस नबी का है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है तजमतुल कुरान जो अलहदा किताब है पूरी की पूरी, उसमें तकरीबन 15-16 सूरतें हैं जैसे कि आपने 9th में पढ़ा। और जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है वो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि हिफाजत और तदवीन हदीस के बारे में है। और इसी की जो एक्सरसाइज है वो भी सारी करेंगे। जो दरमियान में एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्स्ट्रा MCQs आते हैं वो भी साथ साथ करेंगे। फिर इस तरह ईमानियात इबादात का चैप्टर होगा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, उसके बाद बाब चारम इखलाक आदाब होंगे, फिर हुस्न माशरत होगी, हदायत के सरचश्मे होंगे, मशाइर इस्लाम और इस्लामी तालीमात असर ज़कात का 7 चैप्टर हैं जी। तो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका जो पहला हिस्सा है वो अलहदा किताब है पूरी जिसको तजमतुल कुरान बराए जमात दहम कहा गया है। और इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब, वो है दौरे हदीस के बारे में। तो जनाब हदीस का छोटा सा टॉपिक है, पर डेफिनेशन आ जाएगी कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस की कितनी किस्में होती हैं। ये एक्स्ट्रा सवाल आ गया। पहले मैं एक्सरसाइज को सारी कराता हूँ, एक्सरसाइज कराने के बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक सारे बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले तो MCQs हमेशा की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कहा जाता है हदीस फ़ेली कहा जाता है। जो उन्होंने अमल किया यानी सुन्नत वो हदीस फ़ेली है, जो उन्होंने गुफ्तगू की उसे हदीस कौली कहते हैं। हदीस को जमा करना तदवीन हदीस कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरू बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर या वाली बनाकर भेजा था। सहा सित्ता सहा कहते हैं सही और सित्ता कहते हैं 6 को। तो ये 6 किताबें हैं। हम इसका अंदर से अभी डिटेल से नाम पढ़ने जा रहे हैं कि ये 6 किताबें कौन सी हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिनको खलीफा उमर सानी भी कहा जाता है, बनु उमैया के थे, उन्होंने अपने दौर में सरकारी सतह पर हदीस की जमा और तदवीन का इंतज़ाम फरमाया था। शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं, हदीस के मैनी और मफहूम बयान करें। पहले एक्सरसाइज के सवाल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और अमल को हदीस कहते हैं। आपके जो फरमान है उसको हदीस कौली कहते हैं और जो अमल है उसको हदीस फ़ेली कहते हैं। आप सल्लम के सामने अगर किसी साहबी ने कोई अमल किया और आप सल्लम ने उसको मना ना फरमाया हो बल्कि खामोशी इख्तियार की हो तो इसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। और अगर किसी हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लम ने कुछ अल्फाज अदा किए हों तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। अब ये एक्स्ट्रा सवाल भी बन सकता है कि हदीस कितनी किस्में हैं। तो हदीस की 4 किस्में हैं, हदीस कौली, हदीस फ़ेली, हदीस तकरीरी और हदीस कुदसी। फिर एक और एक्स्ट्रा सवाल बन सकता है कि हदीस तकरीरी क्या होती है। जब आप सल्लम के सामने साहबी ने या सहाबा कराम ने कोई अमल किया और आप सल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो, उनको मना ना किया हो, तो फिर उसको हदीस तकरीरी कहते हैं और ये भी तस्लीम किया जाता है कि ये सही है। फिर एक और सवाल आ सकता है एक्स्ट्रा, हदीस कुदसी किसे कहते हैं। ये तीसरी लाइन है, जिस हदीस में मफहूम अल्लाह ताला की तरफ से हो और अल्फाज नबी करीम सल्लम के हों तो उसको हदीस कुदसी कहते हैं। याद रखें, अगर अल्फाज भी अल्लाह ताला के अपने हैं तो वो कुरान पाक है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से जो बात कही गई है मगर अल्फाज आप सल्लम ने अपने पास से बयान किए हैं तो वो हदीस कुदसी कहा जाता है। इनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब है। और जो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया एज़ इट इज़ जिन अल्फाज में, वो कुरान पाक। तो इस तरह एक तो एक्सरसाइज का ये शार्ट हो गया और उसके अंदर फिर मज़ीद 3 शार्ट निकल है।
4 شارٹ ہو گئے۔ اگلا ایکسرسائز کا شارٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 2 چھوٹا سا جواب اس کا۔ تدوین حدیث سے مراد حدیث کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تدوین حدیث، اچھا یہاں تک کرنے کے بعد دینا ہے کے بعد پھر آپ ایک لائن اور بتا دیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ بس یہ جواب دے دیں تو جو 2 نمبر ہیں وہ انشاءاللہ پورے مل جائیں گے۔ بنیادی بات بتا دیں، تدوین حدیث سے کیا مراد ہے کہ حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور ان کو کتابی شکل دینا، اور اس کے بعد پھر بتا دیں کہ یہ جو حدیث کا کام تھا جمع کرنے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی دور عہد رسالت میں ہی یہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ 2 شارٹ اور 3 ایکسٹرا شارٹ ہم کر چکے ہیں اوپر والے۔ تیسرا شارٹ ہے، دور نبی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں۔ کس طرح سے حدیث کو جمع تدوین کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ لکھنی ہے۔ اگلا پیج نمبر 3 یہ ہے جی، دور رسالت میں صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے۔ انہوں نے 2 پوچھے ہیں، تینوں یاد کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، صحابہ کرام جو تھے وہ تو یا تو حدیث مبارکہ کو حفظ کر لیتے تھے، یعنی یاد کر لیتے تھے، یا ان کو کسی جگہ پہ لکھ لیتے تھے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کر لیتے تھے۔ تو تینوں جو ہیں وہ طریقے ہیں حدیث کے۔ پھر مزید آگے بتا دیں، تھوڑا سا اضافہ کر دیں، اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی کہ وہ آپ کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حدیث نبوی کو کتابی شکل میں محفوظ ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو 3 ذرائع آگے جن سے حدیث مبارکہ کی تدوین کی گئی تھی، زبانی بھی یاد کیا جاتا تھا، لکھ بھی لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا تھا، یعنی وہ صحابہ کی سنت بن گئی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی۔ مزید جناب 1-2 شارٹ اور ہیں۔ صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 3 اسی پیج پہ ہے، یہ ہے جی، بات جیسے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حدیث کی تدوین شروع کی، تو کچھ صحابہ کرام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نبوی کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ جو ہے وہ یہی دور حدیث کا مجموعہ حدیث تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا مجموعہ حدیث ہے وہ اس کا نام صحیفہ صادقہ ہے، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کو تدوین کیا گیا تھا۔ یہ کس نے، اب یہ ایکسٹرا سوال بھی آ سکتا ہے، ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ اس کو کس نے تدوین کیا؟ اس کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایک اور سوال آ سکتا ہے، اور اس کا جواب بھی یہی شامل ہے کہ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی ذاتی نسخے تھے، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس بھی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی حدیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ ایکسرسائز کے سوال جو تھا اس میں یہ تینوں لائنیں لکھ دیں، اور اس میں ایکسٹرا ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں کہ وہ کون سا تھا جو سب سے پہلے مرتب کی گیا، اس نسخے کو کیا کہتے ہیں، اس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ صادقہ کس نے مرتب کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے مرتب کیا۔ پھر سوال آ سکتا ہے کہ کیا ان کے علاوہ بھی کسی کے پاس دور نبوت کے نسخے موجود تھے؟ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حدیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ آسان کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھیں ضرور۔ آخری شارٹ ہے جو ایکسرسائز کا 7 میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں، 2 نہیں، ہم 6 کے 6 یاد کریں گے۔ جناب 7 جیسے بتایا تھا 6 کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی ہے، امام مسلم نے لکھی ہے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ حدیث کے مستند ترین مجموعے ہیں۔ اس سے پہلے اگر سوال آ جائے تو اس سے پہلے جو مسند مجموعہ تھا 7 سے پہلے یہ سوال آ سکتا ہے ایکسٹرا، وہ ہے امام مالک کا، جن کا کتاب کا نام ہے موطا امام مالک۔ یہ امام مالک آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں بھی شامل ہیں، جو 4 مجتہدین تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو جو پہلا مستند ایک نسخہ صحابہ کرام کے بعد یعنی جب دور آیا اس میں جو لکھا تو وہ حضرت امام مالک نے یہ نسخہ بنایا تھا، جن کا نام، کتاب کا نام موطا امام مالک ہے۔ اس کے بعد جو ایکسرسائز کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ 6 کتابیں یہ اس کے بعد لکھی گئی ہیں، صحیح بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک۔ جناب لانگ سوال ہے، ایک کی جمع تدوین حدیث۔ اچھا، لانگ سوال زیادہ ضروری ہوتے ہیں شارٹ کے مقابلے میں، بچے شارٹ یاد کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں لانگ یاد کریں، لانگ یاد کریں تو آپ کو پتہ ہے پیپر کنسیپچول ہوتا ہے،
اس دفعہ آپ پیپر 9 کے دیکھ چکے ہیں، مطالعہ پاکستان کے دیکھ چکے ہیں آپ، آلریڈی میرے پاس ویڈیو 10 کی بنی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اندر سے لازمی یاد کریں، جب آپ لانگ سوال تیار کریں گے تو آپ کو ایم سی کیو اور جس طرح کی چیزیں ہیں وہ اندر سے بھی تیار ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو لانگ سوال ہے یہ تقریباً 2 پیجوں کا ہے، یہ پیج نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے، یہ جناب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 1 ایک ہی لانگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز آپ وسلم کے عہد رسالت میں شروع ہو گیا، اس کے بعد آگے بتاتے جائیں۔ آپ وسلم نے خود سرپرستی فرمائی تھی اور آپ وسلم بعد دفعہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام اس کو اچھی طرح ذہن نشین اور یاد کر لیں۔ بعد مرتبہ آپ یہ ہوتا تھا کہ 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے تھے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کے علاوہ آپ وسلم نے ان کو دعا بھی دے دیتے تھے جو حدیث کی حفاظت فرماتے تھے، اور اس کے بعد جہاں پھر باقاعدہ آگے آ کے صحابہ کرام کا جو تھیں 3 طریقے آگے جو ابھی ہم شارٹ کوسچن کر چکے ہیں وہ بھی اس میں کور ہو گیا۔ پھر عہد رسالت کے بعد جو کتابیں جو باقی بعد میں جو شروع کی گا وہ سارا اس میں ذکر آ گیا۔ پھر صحیفہ صادقہ کا ذکر بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر جناب آخر میں امام مالک کا ذکر آ گیا موطا کا، اور اس کے بعد صحاح ستہ کا ذکر آ گیا، اور پھر 2 لائنیں صرف اور کر لیں پیج نمبر 4 کی کہ حدیث نبوی کی جمع تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبوی کا عملی طور پر جاری رہنا ہے۔ اچھا، اس شارٹ کوسچن کا جواب کہ کتنے ذرائع ہیں یہ پر بھی جواب بن جاتا ہے۔ ایک ذریعہ تھا کہ صحابہ کرام حفظ کر لیتے تھے حدیث کو، دوسرا تدوین کتابت، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سنت نبوی کا عملی طور پر جاری رہنا۔ تو وہی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی بعد میں عمل کرنا شروع کر لیا تھا۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ان میں بھی جو امام موطا کی کتاب ہے، امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک، اور جو سیاست ہیں وہ سب سے مستند ترین ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا جناب اس یہ چھوٹا چیپٹر تھا، اس میں صرف ایک ایکسرسائز تھی۔ اس کے بعد جو چیپٹرز ہیں وہ بڑے بڑے چیپٹر ہیں، ان میں 6 7 ایکسرسائزیں ہیں۔ تو کوشش میری یہ ہوگی کہ ایک ہی لیکچر کے اندر ایک پورا چیپٹر مکمل کی جائے، کیونکہ پھر آپ کو بعد میں جو ہے اس کی آدھی چیپٹرز ہیں وہ ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں نے لنک دیا ہوتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اس کا ہم یہ کریں گے کہ پورے ایک چیپٹر کا ایک ہی لیکچر بنائیں گے، جس میں جتنی ایکسرسائز آ گئی ساری کا لیے کریں گے، چاہے آدھے گھنٹے کا لیکچر ہو جائے، 20 منٹ کا ہو جائے، 30 منٹ کا ہو جائے، 35 کا ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے، اور اس کے بعد جناب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد، اللہ بائے بائے، سی یو سون۔